بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد و منور الفسانی شیخ احمد فاروق سریندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 274۔ یہ مکتوب شریف جناب شیخ یوسف برکی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ اپنی ہمت کو بلند سے بلند تر رکھو اور اپنی نظریں، اپنی التفات، وہ مشاہدات جو سفلی مشاہدات ہوتے ہیں کہ جو کثرت کے آئینوں میں دکھائی دیتے ہیں، اس کی طرف دھیان اور خیال زیادہ نہ رکھو اور اپنی ہمت کو بلند رکھو۔ یہ کشف و مکاشفے اور یہ جو شہودات آپ کو در کثرت ہوتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہ رکھو۔ شیخ یوسف برکی یہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی سے بعد میں بیعت ہوئے ہیں۔ شروع میں یہ ایک شیخ سے بیعت تھے کہ جو ان کو وحدت الوجود کی مقام اور جو عالم سکر کی باتیں ہیں وہی سنایا کرتے ہوتے تھے اور انہی کے ساتھ یہ وابستہ تھے۔ پھر جب یہ حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ سے مرید ہوئے تو آپ کو جذب و کیف و جو باطنی قوت اور طاقت ہے وہ مل گیا، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے ان کو یہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی تھی جو وحدت الوجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اپنے ایک مکتوب شریف لکھا ہے مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو، ان کو وہ اپنا حال بتا رہے ہیں اور اس کے بعد مجدد رحمۃ اللہ تعالی ان کو اس حال سے آگے جانے کی تلقین فرما رہے ہوتے ہیں۔ حمد و صلاۃ و تبلیغ دعوات کے بعد آپ نے 3 مکتوب مجھے بھیجے تھے کہ جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں، اور احوال و واقعات و کرامات کے اس میں آپ نے لکھے تھے وہ واضح ہو گئے، اور آپ نے اپنا ایک حال اس میں لکھا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ آخر حال شہود وحدت در کثرت نوشتاند۔ آپ نے کہا میں واحد لا شریک ذات کو اس کثرت میں دیکھتا رہتا ہوں، یعنی یہ جو ہماری چیزیں ہیں جیسے وحدت الوجود والے کہتے ہیں، تو میں ذات واحد کو، شہود وحدت کو، ذات واحد لا شریک کو، میں ان چیزوں میں جو کثرت والی چیزیں اس میں دیکھتا رہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتہا میری یہ ہو گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں پہلے حال میں واپس آ جاتا ہوں اور جو گم ہو جاتا ہوں اسے گم پاتا ہوں، یعنی جو میں وحدت الوجود میں گم ہو جاتا ہوں وہ حالت میری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ میں بندہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مخلوق ہوں اور امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے کہ یہ حال اصیل ہے، یہ حال اچھا ہے کہ اگر آپ کو یہ حال ہو کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن اللہ رب العزت کی حلول احاطہ فرمایا ہے ان ساری چیزوں سے۔ اگر آپ نکل کے یہ سوچیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، مخلوق اور خالق کے درمیان کیا مناسبت ہو سکتی ہے چنسبت خاک را بعالم پاک، اور آپ یہ کہیں کہ میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہی سب سے اچھی حالت ہے۔ جو پہلے آپ نے حوالے لکھے ہیں کہ مجھے ایسے شہود و مشاہدات ہوتے تھے اور شہود وحدت در کثرت ہوتا ہے، تو اس سے یہ والا حال اچھا ہے کہ بس آپ ایسی صورتحال ہو آپ کو کہ حیرت و نادانی اور جہل آ جائے آپ کو بس۔ لیکن آپ نے لکھا ہوا ہے کہ انتہا آنست، تو فرماتے ہیں کہ یہ انتہا نہیں ہے، اما انتہا دیگر است، انتہا کچھ اور بات ہے، اور بہت زیادہ آپ کی جو حالت ہے نا اس سے ابھی بہت دور ہے۔ ہنوز ایوان استغنا بلند است، مرا فکر رسیدن ناپسند است، ابھی تک تو استغنا والا دیوان بہت بلند ہے، اور میں جو ہوں مجھے جو ہے نا وہ کہ میں وہاں نہیں پہنچ پا رہا، تو یہ فکر اور سوچ مجھے بالکل ناپسند ہے۔ پہنچ پاؤ گے، آپ محنت کرو، کوشش کرو۔ جو فقیر نے اپنے ایک مکتوب شریف میں جو آپ کو لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت اور تکرار جو لا الہ الا اللہ فقیر نے لکھا تھا مکتوب میں، تو یہ سارا کلمہ لا الہ الا اللہ اسی لیے لکھا تھا کہ نفی ان تمام شہودات کے ہو جائیں جو کثرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ،
لیکن وہ الا اللہ کی جو معبود اور مقصود اور مطلوب اور موجود ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح کے شہودی وحدت در کثرت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کثرت سارے موجود ہے، یہ سب مخلوق ہے، یہ خالق اس میں سریان اور احاطہ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے واللہ محیط بالعالمین ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو احاطہ فرمایا ہوا ہے وہ احاطہ علمی ہے۔ کائنات میں سے کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر کالا چیونٹی اس کے دل میں جو سوچ اور خیال اور ان کے دل و دماغ میں جو اشیاء چل رہی ہوتی ہیں اس پر بھی میرے رب کے علم احاطہ فرما رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ کریم نے حلول فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایسے احاطہ کیا ہوا ہے کہ جیسے چاروں چپیرے ان کے اللہ رب العزت کی ذات ہو، ایسے نہیں ہے۔ وہ اقرب الیہ من حبل الورید ہے، لیکن وہ بلا کیف ہے، ان کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا حمد و ثنا ہے کہ اللہ کریم نے اس کلمہ مبارکہ، اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ رب العزت یہ والی شہود آپ سے زائل فرمائی ہے جو پہلے والا وحدت الوجود والا تھا۔ اپنی ہمت کو بلند رکھو اور اخروٹ اور میوے پر آپ اس جوہر نفیسہ کو مت بیچا کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صالحین کا مقولہ ہے کہ ان اللہ سبحانہ یحب معالی الہمم، اللہ سبحانہ و تعالی بلند ہمت والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان چیزوں پر آپ وابستہ نہ رہو، بس اللہم الرفیق الاعلیٰ کی طرف جاؤ۔ ایک تنگ گلی جو وحدت الوجود کی تھی اس میں سے آپ نکلے ہیں، اور اب آپ جو ہے وحدت الشہود کی عظیم شاہراہ پر آپ ہو۔ لیکن کیا ہی نعمت ہو کہ اگر آپ اپنے پرانے احوال کو یاد نہ کریں اور اس کی یاد سے آپ لذت نہ اٹھائیں۔ آپ جو پہلے پیر صاحب کے ساتھ تھے وہاں پہ وحدت الوجود والے سارے معاملات اب بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرتے کرتے اس سے آپ لذت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایسے مت کریں۔ جو اب جس رستے پر آپ ہیں اسے استقامت کے ساتھ اس رستے پر آپ چلنا شروع کر دیں۔ اب وحدت الوجود کو اب چھوڑ دیں۔ اب آپ اتنے بڑے شاہراہ پہ آئے ہیں، وحدت الشہود پہ آئے ہیں، تو اب وحدت الشہود ہو رکھے۔ میں نے جو ہے افیون کھانے والوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کو کہہ دے کہ یا افیون اچھی چیز نہیں ہے، کھاؤ گے صحت کے لیے بھی مضر ہے، یہ نشہ بھی ہے، ناجائز بھی ہے، تو ان کے قبیحتیں اور ان کی برائیاں سارا کچھ جب وہ سنتے ہیں تو افیون کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور پھر یاد آ جاتے ہیں، ہاں جب افیون میں لیتا نا تو کیا آسمانوں میں چکر لگایا کرتا تھا، مجھے تو عرش دکھائی دیتا تھا۔ ہاں وہ باتیں پھر یاد کرتے ہیں، اور جب یاد کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر اپنی قدیم حالت کی طرف واپس چلے جاتے ہیں، پھر افیون کے نشہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نسوار اور سگریٹ والے جو نشے ہیں نا، ان کا بھی ایسی ہے، چھوڑ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہو، کہتے ہیں یار اتنی بری چیز یہ نسوار جو ہے، یا منہ میں ڈال لیتے ہو، بدبو بھی آتی ہے سارا کچھ، تو انہیں جناب وہ عادت اس کی چھوٹ جاتی ہے، چھوڑ جاتے ہیں اس کو نسوار کو۔ لیکن پھر جب یاد کرتے ہائے جب افطاری کر لیتا اور پہلے نسوار رکھ لیتا تو کیا ہی اس کا مزہ آتا۔ تو آہستہ آہستہ یاد کرتے کرتے چلو یار ایک دن اور بھی اس کو نسوار کو استعمال کرتے، پھر سے اپنے پرانے عادت کے چلے جاتے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چھوڑو ان وحدت الوجود والی باتوں کو۔ آپ وحدت الوجود والوں کی باتوں کا تذکرہ کر 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 کے دوبارہ سے آپ پھر وحدت الوجود میں جائیں گے، ایسے مت کرو میرے مخدوم۔ جو شہود آپ کو یہ کثرت کی آئینوں میں دکھائی دیتے ہیں وہ لذت بخش تو ہے، لیکن وہ شہود جو منزہ ہے ان ساری چیزوں سے، وہ جہل و حیرت کی طرف بندے کو لے کے جاتا تھا، اس میں کوئی لذت ہے ہی نہیں۔ جب آپ کثرت میں آپ کو یہ انوار و تجلیات جب نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا خیال اور ذہن بھی یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر احاطہ فرمایا، اللہ رب العزت نے یہاں مجھے شہود و مشاہدہ یہاں پر ہو رہا ہے اللہ رب العزت کا، تو بندہ جو ہے نا وہ بڑا لذت میں آ جاتا ہے، بھائی میں نے تو دیکھ لیا، میں نے تو دیدار کر لیا۔ لیکن جب اللہ کریم کسی بندے کو اس مقام سے فوق لے کے جاتے ہیں اور شہودی تنزیہی یعنی منزہ ہے اللہ رب العزت اس چیزوں سے، اللہ کیوں دیوار میں حلول کر لے، اللہ کیوں میرے جسم میں حلول کر لے؟ جب اللہ رب العزت کی تنزیہی کو ہم دیکھتے ہیں، منزہ کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر چونکہ یہاں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو وہ لذت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن میرے بھائی اس رستے پر جس میں شہود تنزیہی ہوتا ہے، بغیر شیخ مقتدیٰ کی مدد کی جانا بہت مشکل ہے۔ آپ کو ایک بندہ کہہ دے کہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، یہ جو نیشنل ہائی وے ہے یہاں سے میں آپ کو اسلام آباد لے کے جا رہا ہوں۔ اب نیشنل ہائی وے جو ہے نا وہ سارے کا سارا آباد ہے، نیشنل ہائی وے سارے کا سارا آبادیاں ہیں، شہر درمیان میں آتے ہیں، بندہ دیکھ کے چلتا رہتا ہے۔ وہ بندہ آپ کو کہہ دے کہ ایک نیا روڈ بنا ہوا ہے جو بالکل صحراؤں میں ہے، تو بالکل صحراؤں والے روڈ پر اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی سفر کر لے تو وہ جو ہے وہ تھک جاتا ہے، وہ اکھ جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایک گائیڈ اور رہبر کی ہونا ضروری ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ شہود در کثرت جو ہے، یہ جو وحدت الوجود والا ہے، اس میں رنگینیاں بہت ہیں، لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ رستہ بہت طویل ہے، یہ رستہ بہت تنگ ہے، یہ رستہ جو ہے نا وہ بہت گمنامی کی طرف بھی بندے کو لے کے جاتا ہے۔ اور اگر یہ رستہ سنسان بھی ہے لیکن اس طرح ہے کہ یہ آپ کے پاس کوئی شیخ مقتدیٰ ہو، جس شیخ مقتدیٰ کی وجہ سے آپ اس دوسرے رستے پر جائیں گے، تو یہ رستہ جو ہے یہ شاہراہ ہے، یہ رستہ قریب ترین ہے، یہ رستہ اعلیٰ اور افضل ہے دوسرے رستے سے۔ دوسرے رستے میں رنگینیاں تو ہے، دل بہلاتا رہتا ہے، لیکن یہ والا رستہ ہے اس میں شروع میں تو رنگینیاں نہیں ہے، لیکن پہلے والے رستے کی جو شہود در کثرت ہے اس کی اپنی التزاز اور لذت اور مزے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ دوسرے رستے جو شہود تنزیہی ہے اس کا مزہ اگر کسی نے چکھ لیا تو وہ والا مزہ چھوڑ جائیں گے پھر۔ یہ شیخ یوسف برکی کے گاؤں میں ایک اور شیخ بھی گزرے ہیں، وہ بھی مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں، مولانا احمد برکی۔ عوام تو کہتے ہیں کہ وہ علماء ظواہر میں سے ہیں، ظاہری عالم ہیں۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بھئی مجھے بھی اپنا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کس مقام پر ہوں، اور جو میرے پاس مرید آتے ہیں مجھے مرید کے حال کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے میں تو بس ایسے بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے اپنے کا بھی پتہ نہیں ہے، مریدوں کا بھی حال احوال کا پتہ نہیں ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کا باتیں جو ہے وحدت الوجود کی طرف نہیں ہے، وحدت الشہود کی طرف ہے، پھر کہ وہاں پر حیرت و نادانی و جہل ہے۔ اللہ کریم جب کسی کو اس وحدت و شہود کی مقام پر لے کے جاتے ہیں تو پھر ان کا جو ایمان غیبی ہوتا ہے، ایمان بالغیب، وہ جیسے عام علماء کا ایمان بالغیب ہوتا ہے ویسے ان کا بھی ہوتا ہے۔ ان کا باطن چونکہ بلند فطرت ہے تو ان کا باطن جو ہے وہ وحدت الوجود کی طرف میلان نہیں رکھتا۔ صوفیاء کرام کی جو شطحیات ہے، صوفیاء کی وہ کلمات ہے جو ظاہر شریعت کے ساتھ مخالف ہے، حضرت احمد برکی کی وہاں پر کوئی خیال اور وہاں نہیں جاتا۔ پھر آپ کا وجود، شیخ احمد برکی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود اس علاقے کے لیے غنیمت ہے۔ جو حالت ابھی آپ بتا رہے ہیں نا کہ میں ایسے ہو گیا ہوں کہ پہلی حالت میں گم کر چکا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا مخلوق ہوں اور امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی اب آپ وحدت الشہود میں آ گئے ہیں، تو فرماتے شیخ احمد برکی اس کو بہت پہلے اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، وہ وحدت الوجود سے وحدت الشہود میں بہت پہلے آیا ہے۔ عالما او لم یعلم، اگر وہ اپنے اس وحدت الشہود میں آنے کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے یا نہیں جان لیتا۔ میں فقیر یہ کہتا ہوں کہ دار و مدار اس علاقے کا جو ہے وہ مولانا احمد برکی کی وجہ سے ہے، اللہ کریم نے اس کو اس علاقے کا قطب مدار بنایا ہوا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اولیاء اللہ جو اہل کشوف ہے ان کو کیوں پتہ نہیں ہے کہ شیخ احمد برکی اس علاقے کا قطب مدار ہے۔ یہ تو کمال ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس فقیر کے علم میں مولانا احمد برکی کی جو بزرگی ہے، ان کی جو ولایت ہے، وہ سورج کی طرح ظاہر اور روشن ہے۔ اب آپ کو میں کیا سردردی کا باعث بنوں؟ التماس دعا و فاتحہ دارد، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں میرے لیے بھی دعا اور فاتحہ سلامتی احفاظ و بلیات سے کرتے رہے۔ والسلام علیکم۔